ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا انسان بہت جلد باز ہے، جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، فوراً چیخ و پکار۔ لیکن فرمایا کچھ صفات اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس مضبوط تعلق کے بعد اس کی طبیعت میں جلد بازی نہیں رہتی، اسے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اچھا، یہ جلد بازی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ ذرا اس کی آواز تیز کریں، میرا گلا تھوڑا سا سیٹ نہیں ہے، مجھے زیادہ چیخنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے۔ یہ سائنسی ایجادات اس لیے ہیں کہ اپنا بوجھ مشین پہ ڈالو، اگر مجھے ہی کو چیخنا پڑ رہا ہے تو پھر اس ایجاد کا فائدہ کیا ہے؟ اتنے سارے فتنے ہیں نا چاروں طرف سے، جب سوشل میڈیا کو دیکھا جائے نا، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو، اور پھر چلتے پھرتے دفتروں میں، جگہوں پہ مختلف اتنے سارے فتنے ہیں۔ بے دین لوگوں کا الگ فتنہ ہے، دینداروں کے الگ مسائل ہیں۔ ایک طرف ہم اگر علماء کا دفاع کرتے ہیں، کل علماء ورثۃ الانبیاء، تو ہمیں مولویوں میں بھی بڑی بڑی فلمیں نظر آتی ہیں۔ جو 2 نمبر مولوی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بات آپ سمجھاؤ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو، تو العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اگر ان مولویوں کا ان 2 نمبر مولویوں کو برا کہیں تو پھر سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ مولوی لوگ خود ہی مولویوں کے خلاف ہیں، اس کا مطلب واقعی یہ علماء لوگ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں سائنسی دور ہے، اس میں ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہم قرآن کو فالو کریں؟ جب آپ ان کو ضرورت اور اہمیت بتاتے ہو کہ نہیں جی قرآن کی اہمیت ہے، تو پھر قرآن کو ایکسپلین کرنے والے عجیب عجیب مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنے طریقے سے قرآن کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے قرآن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی قرآن کو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایکسپلین کریں، قرآن لکھا ہوا پڑھو۔ پھر وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مفسروں کو پڑھیں، اللہ نے خود جب کلام کیا ہے تو تفسیریں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کل ایک کلپ سامنے آیا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں تفسیر پڑھنے کی کیا، یہ مولویوں نے ہمیں تفسیروں میں الجھا دیا ہے، خود پڑھو کیا لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ مولویوں نے تفسیروں میں الجھایا نہیں ہے بھائی، تفسیر اس لیے کی ہے کہ آسان ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے، آپ تفسیر کو آسان کیوں کر رہے ہو۔ ایک صاحب کا بھی آج ایک کلپ نظر سے گزرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مولویوں نے لوگوں کو نا قرآن سمجھنے سے روکا ہوا ہے، ترجمے سے آتا ہی نہیں ہے پبلک کو، پھر اس پہ وہ واقعات سنا رہے ہیں، یہ لکھا وہ لکھا، پھینکے جا رہے ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں سامنے بیٹھ کے۔ بھائی مولویوں نے کیوں لوگوں کو روکا ہے؟ مولوی تو کہہ رہے ہیں ہم نے بھی سیکھا ہے، تم بھی سیکھو یار۔ جب ہم سیکھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پر پابندی ہے، آپ کو نہیں سکھایا جائے گا قرآن، دوسروں کو سکھایا جائے گا۔ کھلے مدرسوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو آئے قرآن سیکھے۔ نہیں جی مدرسے کیوں جائیں سیکھنے کے لیے، تو چلو پھر اسپتال چلے جاؤ قرآن سیکھنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ لوگوں کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب کا کل کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ درس نظامی پڑھنے والے علماء ہیں اور وہ انبیاء کے وارث ہیں؟ درس نظامی میں علماء کہاں سے آ گئے؟ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ حدیث دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ درس نظامی پڑھنے والا دارالعلوم کرنگی سے فارغ، جامعہ الرشید بنوری ٹاؤن سے فارغ جو لوگ ہوں گے وہ علماء، وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے حدیث میں بھائی، دین کا علم وہ سیکھنے والے انبیاء کے وارث ہیں نا۔ ضرورت تو ڈاکٹروں کی بھی ہے، اچھا اس نے کہا سائنسدان بھی تو عالم ہوتے ہیں،
ڈاکٹرز بھی تو عالم ہوتے ہیں. ناسا پہ جو جا رہے ہیں سائنسدان راکٹ چھوڑ رہے ہیں وہاں جا کے, یہ تو یہاں بیٹھ کے چھوڑ رہا ہے, یہ راکٹ بھی نہیں بھیج رہا ہوگا. کہہ رہے وہ بھی تو عالم ہیں, عربی میں عالم تو سب عالم کو کہتے ہیں, وہ بھی تو عالم ہیں, تو وہ بھی تو انبیاء کے وارث ہیں. بھائی یہاں انبیاء کے وارث سے مراد دین کے علم مراد ہے. ان سائنسدانوں کی ویلیو اپنی جگہ, ان ڈاکٹروں کی ویلیو اپنی جگہ, لیکن جب نبی کی وراثت کی بات ہوگی تو دین کا علم مراد ہوگا اس میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے, ڈاکٹر نہیں تھے, انجینئر نہیں تھے. ان علوم کی ضرورت اپنی جگہ ہے, اس کا انکار نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے, سائنٹسٹ نہیں ہونے چاہیے, لیکن پیغمبروں کو جو اللہ علم دیتے ہیں وہ حلال و حرام کا, جائز ناجائز کا, اللہ کی معرفت کا علم دیتے ہیں. تو جو یہ علم حاصل کرے گا وہ اس میں پیغمبر کا وارث ہوگا. دنیاوی امور میں پیغمبروں میں مہارت نہیں ہوتی, بعض چیزوں میں, سب چیزوں میں نہیں, بہت سی چیزوں میں ہوتی بھی ہے, بہت سی چیزوں میں نہیں بھی ہوتی. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعبیر نخل مت کرو, یعنی نر کھجوروں کے جو پھول ہیں ان کو مادہ کھجوروں پہ مت ڈالو. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے کھجوروں کا کاروبار ہے, نر کھجور کا بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ مت کرو, پیداوار کم ہو گئی. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, اس کو تعبیر کہا جاتا ہے, تعبیر نخل, تو پیداوار تو کم ہو گئی. آپ نے فرمایا انتم اعلم باموری دنیاکم منی, بھائی دنیا داری تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, تو میں نے جب تو ایک مشورہ دیا تو میں بھی بشر ہوں, تم بھی بشر ہو, تو اس میں کیا ہو گیا بھائی. ہاں جب میں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو پھر تمہارے پاس, حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, پھر تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو علماء کو جو فضیلت ہوتی ہے وہ دین کے علم کی بیس پہ فضیلت ہوتی ہے. باقی ڈاکٹر بننا ایک الگ فضیلت کی چیز ہے, اس کے اپنے الگ فضائل ہیں, لوگوں کی جانیں بچاتا ہے. غلط نسخے, استغفر اللہ, صحیح نسخے لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, وہ ایسی دوائیں لکھ کے دے رہا ہوتا ہے جو اس کے ماموں کے علاوہ کسی اور کے میڈیکل اسٹور پہ ملے گی نہیں. یہی ہو رہا ہے 99%. اور کیسے دھاندلیاں کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر, یہ انبیاء کے وارث ہیں بھائی. میرے پاس مسائل پتہ ہے کیا آ رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمیں پبلک سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتے جو ڈاکٹروں کے پاس دواؤں کے سیمپل لے کے جاتے ہیں. کمپنیاں جب بھی دوا کوئی ایجاد کرتی ہے نا, ہاں میڈیکل ریپ, وہ جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر لیتے ہی نہیں اس دوا کو جب تک ان کو رشوت نہ دی جائے, کم بختوں کو. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہ دوا سستی بھی ہے, پیشنٹ کے لیے اچھی بھی ہے. 99.9%. اتنی دھاندلی مولویوں میں نہیں ہے میرے بھائی. ہوتے ہیں 2 نمبر مولوی بھی بہت ہیں, کم نہیں ہیں, بہت ہیں, اتنے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں ہول سیل کے حساب سے بہت اچھے اچھے مولانا بھی ملے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کے حال دیکھو یار, 1% ہیں جو نہیں کرتے یہ کام, ورنہ 99% بھائی کیا ہمیں کیا دے رہے ہو جو ہم تمہاری دوا مریض کو لکھ کے دیں. یہ تو خالص رشوت ہے. مریض آپ کے پاس آیا ہے, وہ پیسے دے رہا ہے, جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہترین دوا, اس کے آپ کو تو خود جانا چاہیے کمپنیوں کی تحقیق کے لیے کہ کون سی دوا مارکیٹ میں اچھی چل رہی ہے. آپ میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں آپ کو پیسے دوں گا, آپ مجھے نزلے کی اچھی دوا تلاش کر کے دیں, تو میں خود گوگل پہ سرچ کروں گا, جاؤں گا دائیں بائیں. یہ تو ڈاکٹر کی خود ذمہ داری ہے. تو سارا دھندا چل رہا ہے بہترین طریقے سے, اور کہہ رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے کیا ہیں وارث. تو پہلی بات یہ کہ دین کا علم, دین کا جو علم ہے, اس میں جو شخص یہ علم حاصل کرے گا تو وہ انبیاء کا وارث ہوگا. دنیا کے علم کی اپنی فضیلت, وہ اس کے انکار نہیں ہے, لیکن علماء کی جو, انبیاء کی جو وراثت حاصل ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ دین کے علم سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہے نہیں, کیونکہ آپ آخرت کو مانتے نہیں ہو. اگر آپ آخرت کا انکار کر دو انگریزوں کی طرح تو پھر تو نہ نماز کی کوئی ویلیو, نہ زکوٰۃ کی کوئی ویلیو, نہ تہجد کی کوئی حیثیت. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ روزے کی کوئی ویلیو, کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی. پھر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھنے سے انسان ریلیکس ہوتا ہے, تو کافر کہے گا اور بہت ساری چیزیں آسان جس سے ریلیکس ہو جائے. جیسے چائے کے فضائل میں نا ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں اینٹی آکسیڈنٹ اور اس ٹائپ کے ٹوپی ڈرامے چائے کے فضائل میں لا رہے ہوتے ہیں. چائے میں بھی پیتا ہوں, مگر میں اللہ کا شکر ہے چائے کے فضائل سے متاثر نہیں ہوں. میں میڈیا سے میں متاثر نہیں ہوتا کہ چائے اور کافی کے فضائل پہ ڈاکٹر کلپ بنا کے ڈال رہا ہو اور میں اس سے انسپائر ہو جاؤں. یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے. کیفین ہے, کیفین.
कैफीन बेसिकली कर क्या रही है? आर्टिफिशियली आपको एक्टिव कर रही है, नेचुरली एक्टिव नहीं कर रही है आपको। इस कैफीन से ऊपर जाए तो निकोटीन आती है, तंबाकू आ जाता है। जो तंबाकू के आती हैं, तंबाकू खाएंगे एकदम क्या हो जाएंगे? एक्टिव। तो ये कोई दिमाग को एक्टिव नहीं किया उसने, ये नशा है भाई एक तरह से। फिर जब ऊपर उससे ऊपर की चीज पे जाएंगे, ये चरस, हीरोइन और ये सारे, ये इनकी बुनियाद कहां से शुरू होती है? ये चाहे उन सबका बच्चा है, कम दर्जे का नुकसान है। लेकिन ये कहना कि उसके भाई साहब, एक साहब ने कहा सुबह एक कप कॉफी पिए तो सारा दिन इंसान फ्रेश रहता है, मानता हूं मैं। लेकिन वो रहते हैं जिनको कॉफी की आदत है, जिनको नहीं है वो वैसे ही फ्रेश रहते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और जब आपने कॉफी पे अपने आप को सेट कर लिया तो जिस दिन नहीं मिली ना, उस दिन दूसरे का दिमाग भी खराब करोगे आप। इसलिए अंबिया की जो जिंदगियां हैं वो सबसे ज्यादा नेचर और फितरत के करीब होती हैं। हमारे पास पैगंबरों की तालीमात हैं। तो चाय पी लो, मैं भी पीता हूं, इसलिए मैं रोक नहीं सकता आपको। क्यों पीता हूं? बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। क्योंकि चाय नहीं पियो तो फिर लोग लस्सी पिलाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या पिला रहे होते हैं। तो चलो थोड़ा बहुत नुकसानदेह चीज भी पी लो, फायदे वायदे कुछ नहीं है। बाकी उसके जो चंद फायदे हैं वो दूसरी चीजों में भी हैं कुछ फायदे हैं, वो ऐसी चीजों में भी मिल जाएंगे जो जिसमें कैफीन नहीं है, तो वहां से ले लो वो फायदे। 20 अल्लाह की ऐसी इतनी ग़िज़ाएं अल्लाह ने पैदा की हैं जो चाय के अंदर अगर कोई फायदा है तो वो उन ग़िज़ाओं से आपको मिल जाए। तो इसलिए फजाइल वजाइल नहीं सुनाया करें इन चीजों के। आदत पड़ती है, लत पड़ती है। बाहर मुल्कों में हम जाते हैं, खानदानी चाय नहीं मिलती, खोपड़ी काम नहीं करती हमारी। कभी साहबा का सुना कि वो बाहर मुल्कों में तबलीग के लिए, जिहाद के लिए गए, चाय ना मिली तो फतह ही ना कर सके। मोहम्मद बिन कासिम, अगर चाय होती ना उस जमाने में कॉफी, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पहुंचता, चाय नहीं मिलती, वहीं से वापस हो जाता। बोलता खोपड़ी काम ढीले होते, कॉफी पीते, एंटीऑक्सीडेंट और ये और ट्रोपी ड्रामा लगाया हुआ है डॉक्टरों ने। कंपनियों की खूब समझ लो बेहतरीन पब्लिसिटी का जरिया है ये चीजें। याद रखो यूट्यूब पे डॉक्टरों को भी धोखा होता है। डॉक्टर बाज दफा रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं, वो रिसर्च साइंसदानों ही की होती है। डॉक्टर झूठ नहीं बोल रहा होता। जल्दी बात को समेट रहा हूं कि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन उस रिसर्च के पीछे उस साइंटिस्ट ने पैसे खाए हुए होते हैं कंपनियों को प्रोमोट करने के लिए। क्या आप समझ रहे हो कि अंग्रेज दूध के धुले हुए हैं? वो 2 नंबरियां नहीं करेंगे। ये जो डार्विन का नजरिया पेश किया गया था ना, इसमें एक दफा हमने एक वर्कशॉप की थी, उसमें बड़े रेफरेंसेस के साथ उन्होंने बताया कि इसमें साइंसदानों ने कितनी धांधलियां की। इसमें भी बाकायदा मुनाजरे हुए इनके, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। झूठे जो ढांचे होते हैं वो निकाले गए, इधर का ढांचा जोड़ के उधर के ढांचा जोड़ के एक इंसान बनाया गया जो बंदर और इंसान के बीच का नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये जैसे साइंसदानों में, सियासतदानों में 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, मौलानाओं में 2 नंबर भी होते हैं, 1 नंबर भी होते हैं, तो शोहरों में 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी, बीवियों में 2 नंबर भी और 1 नंबर भी, इमामों में 2 नंबर भी और 1 नंबर भी। तो ये क्या साइंसदान ऐसा तबका है जिसमें सारे 1 नंबर होंगे? क्या शैतान साइंसदानों पे नहीं आ सकता क्या? या अल्लाह मियां ने शैतान को कहा है कि भाई तू हर एक को गुमराह करेगा सिवाय साइंसदानों के? जब शैतान ने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह तू मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, दाएं से बाएं से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ से इंसानों पे अटैक करूंगा, तो अल्लाह ने मोहलत दी कि नहीं दी? क्या ख्याल है? अल्लाह ने मोहलत दे दी। हर तरह के इंसान पे तू अटैक कर सकता है। तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि अल्लाह ने कहा WHO के जो साइंटिस्ट होंगे उन पे अटैक करने की तुझे इजाजत, डॉक्टर्स पे अटैक करने की तुझे इजाजत नहीं। अमेरिका के जो साइंसदान है उन पे अटैक करने की तुझे इजाजत नहीं है। भाई 2 नंबर हर जगह होते हैं। तो इसलिए फितरत से कभी बगावत मत करो, फितरत से, नेचर से कभी बगावत मत करो। अंबिया की जो जिंदगी है वो नेचर के सबसे ज्यादा करीब। तो हमें नहीं मिलता किसी पैगंबर ने अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया हो कि एकदम, कभी सुना माज़अल्लाह किसी पैगंबर ने चाय पी फिर वही कॉफी ली? अंबिया की सीरत में हमें क्या मिलता है? गम है उसे दूर करने के लिए सबर, तवक्कुल, थकावट है तो नींद। हम असहाब कहफ का वाकया देखते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे तो लेट गए, आराम किया। उसी नींद के दौरान वो मछली निकल के पानी में चली गई। जब आंख खुली तो नाश्ते का कहा कि आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसब, हम बहुत थक गए हैं भाई, हमारा खाना किधर है? उन्होंने कहा खाना तो हम जब जहां ठहरे थे ना पहले, यानी जहां ठहरे थे वहां मछली निकल के चली गई थी, उसके आगे चले गए। तो अंबिया में हमें मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे रात को, सहाबा आराम करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया सुट्टा लगाए बगैर,
سمجھ رہے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا کڑک دودھ پتی پیے بغیر، کافی بولتے کیوں نہیں پیے بغیر، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کافی کے بغیر ہی بڑی بڑی تحقیقات کر لی جو تھی نہیں اس وقت، کہتے ہیں یہ کافی بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، ڈنگ کی چیز ایجاد کر کے چلے جاتے ہیں، اچھا ہوتا تو فائدے ہوں گے کچھ، لیکن وہ فائدے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی مل جائیں گے، تو وہاں سے لے لو وہ فائدے۔ تو خیر پی لو، میں منع نہیں کر رہا میرے بھائی، میں بھی پی لیتا ہوں تو اتنے فضائل، لیکن میں یہ نہ کہا کرو اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فضائل کچھ بھی نہیں ہے، چھٹا لگاؤ انجوائے کرو بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کمپنیوں کی مشہوریوں کے لیے بہت کچھ اوٹ پٹانگ کیا جاتا ہے۔ ہم ایک ورک شاپ کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ پرانے اخباروں کی کٹنگ رکھی ہوئی ہے، تصویریں، جس میں ڈاکٹر لوگ سگریٹ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کتنی قسم کے انفیکشن دور ہوتے ہیں، تھروٹ انفیکشن میں فائدہ پہنچاتی ہے، سب کو سٹے پہ لگا دیا، سب پی رہے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ سگریٹ کمپنیوں کا فائدہ تھا۔ ایک دفعہ بی بی سی میں رپورٹ آئی چائے کی فضیلت پر، ایک ڈاکٹر نے کہا چائے یہ کرتی ہے، چائے وہ کرتی ہے۔ جب اس ڈاکٹر کی ڈیپ میں جا کے تحقیقات کی گئیں، میں نہیں کہہ رہا بی بی سی نے جان کر یہ کام کیا ہوگا، بی بی سی والوں کا کام ہے سائنسدانوں کی رپورٹیں لے کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دینا۔ تو جب اس پہ تحقیقات کی گئی ہیں، پتہ چلا اس سائنٹسٹ پہ کیس ہوا ہے کہ چائے کمپنیوں سے پیسے لے کے ان کے فضائل بیان کرتا ہے یہ۔ تو مارکیٹ میں دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، اس لیے سکون کی زندگی اسی کی ہوگی جو نیچر کے قریب ہوگا۔ انبیاء کی فطرت کیا ہے؟ کم کھانا اور سادہ غذائیں کھانا، محنت اور آرام کرنا۔ انبیاء گہری نیند لیتے تھے ہمیشہ۔ میں پہلے حیران ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ کے نا معمولی سے خراٹے بھی تھے، جب آپ آرام کرتے تھے تو معمولی سے خراٹے آتے تھے۔ اب خراٹے آنا بظاہر ایک عیب کی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن بھائی خراٹے آنا گہری نیند کی بھی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوتے تھے لیکن نیند بہت گہری ہوتی تھی۔ آج دیکھ لو چائے پی پی کے، کافیاں پی پی کے نیند کا کیا کر دیا ہے، بیڑا کر اینٹی آکسیڈنٹ اور ٹوپی ڈراما لگا کے۔ تو کیسے سو رہے ہوتے ہیں آج کل لوگ؟ ایسے سو رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے پوچھو سو رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں سو رہا ہوں میں، یہ نیند ہے آج کل۔ میں تو 20 دفعہ صرف بچوں کو دیکھا ہے گھوڑے بیچ کے سوتے ہوئے، کسی کو بھی سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ جائیں، ابے سو رہا ہے کیا؟ ہاں میں سو رہا ہوں۔ یہ سو کہاں رہا ہے بھائی؟ یہ نیند ہوتی ہے آج کل، اس کو نیند تھوڑی بولتے ہیں۔ نیند وہ ہوتی ہے جو گھوڑے بیچ کے ہو، پتہ ہی نہ چلے گیا کہاں پر، شدید تھکاوٹ کے بعد ہو، چند گھنٹے کی نیند یہ بہت زیادہ فریش کر دیتی، جوان کر دیتی ہے انسان کو یہ نیند۔ وہ نیند آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ۔ اس میں ایک بہت بڑا دخل ان چیزوں کا بھی ہے جو ہم نے، اور یہ تو ہم حل کی بات کر رہے ہیں چائے کا۔ آج یونیورسٹیوں میں جاؤ، آئس کے فضائل بیان کو، جو فلاں سائنٹسٹ تھا نا جس نے اتنی محنت کی تھی وہ آئس پیتا تھا۔ بھائی آئس کے بغیر آپ 24 گھنٹے 48 گھنٹے جاگ نہیں سکتے، آپ اسٹرگل کرو، محنت کرو۔ اس کے بھائی ایسی محنت کا تجھے کیا فائدہ؟ اتنی خطرناک چیز ہے، تجھے قبر کے گڑھے میں اتار دے گی یہ۔ سگریٹ پینے والا بھی یہی دلیل دے کے سگریٹ پیتا ہے، ایکچولی میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں، اور چرس پینے والا بھی یہی۔ چرس تو ایسی چیز ہے، کل کسی نے مجھے بتایا، چرسیوں سے ان کا کوئی سلام دعا ہوگی، کہتے ہیں مفتی صاحب چرس تو اب کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو آپ؟ یعنی وہ ان کا کہنا تھا یہ تو سب پیتے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب چرس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب پیتے ہیں چرس۔ تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا کمال کی بات ہے ڈاکٹر لوگ بھی نشے کر رہے ہیں، زیادہ نشے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی، کہتے ہیں اسٹریس ہے۔ یار تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اسٹریس ختم کرنے کے لیے وہ چیز کر رہے ہو جو اسٹریس بڑھائے گی تمہاری۔ جب تمہیں یہ نہیں ملے گی تو اسٹریس کم ہوگی، بڑھے گی اور بڑھے گی۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اسلام دے کے نا ہمارے پاس سے یہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ شراب پی کے دماغ کو ریلیکس کرنا ہے، چرس پینی ہے، ہیروئن پینی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا، ہمارے پاس آپشن۔ اب میرے پاس اگر کوئی شخص فضائل سنائے، مفتی صاحب آپ نے اتنی شادیاں کر لی، ٹینشن تو ہوتی ہوگی نا آپ کو بھی، اور کبھی گھر میں جھگڑا ہے، 2 ڈھکن پی لیا کرو۔ بوتل کا نہیں کہہ رہا، کس کا کہہ رہا ہوں؟ 2 ڈھکن، دیکھنا دماغ ریلیکس ہو جائے گا۔ دیکھو جب دماغ ریلیکس ہوگا تو پھر آپ جب خود اسٹریس نہیں ہوگی تو دوسرے کو بھی آپ اسٹریس نہیں دو گے، تو اس سے غم بھول جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ میں متاثر ہو سکتا ہوں، انسان ہے بھائی، توبہ کر لینا بعد میں، 2-4 ڈھکن سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انگریز سب پیت کے چاند پہ پہنچ گئے، اور ہم لوگ بغیر پیے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ چاند پہ چھٹے لگا کے پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو دلائل دے گا نا، دلائل دے گا۔
انسان متاثر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے ہمیں اسلام دے کے ہم پہ یہ احسان کر دیا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی. اب میرے سامنے کوئی شراب کے کروڑ دلائل بیان کرے, میں کہوں بھائی اللہ کی طرف سے پابندی ہے تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اللہ کو سمجھا دے, اگر اللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے 3 طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں نا تو پریشان ہوتے ہیں, یار ہم سے یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی اب یہ سوچنے کا ہے ہی نہیں, لہذا جو غلطی ہوئی ہے اس پہ توبہ استغفار کرو, اور جو ریورس ہو ہی نہیں سکتی تو یہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ ٹاپک ختم کر دو, ورنہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح کیا کہ غلط کیا, واپس لاؤں کہ اللہ نے کیا کیا ہے نظام میں جو طلاق کا بنایا ہے نا کہ تیسری کے بعد رجوع کا حق ہی نہیں ہے بھائی, آپ کے اختیار ہی نہیں ہے, ختم, چلو بھائی. اس سے انسان سکون میں آ جاتا ہے, جیسے مر گیا نا کوئی